یہ اس سے بخشی شریف اسلام کا یہ جلسہ ہے زندگی کا تمہیں حضرت شوق علامہ مولانا اظہر علی جعفری مداری صاحب ان کے بعد مقرر خصوصی قاضی صاحب رحمہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجر علی جعفری مداری صاحب قبلہ ان کی بارگاہ میں اس کے بعد پیر رہی حضرت علامہ مولانا قاری سید عرفات جعفری مداری صاحب اندھیروں میں حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی. پہلی بات حسین کی زندگی صبر کی بات. حضرت مولانا پیر سید شاہ محمد فضل اللہ قادری الموسوی صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی بارگاہ موسیٰ قادری حیدرآباد رکھ کوئی نہیں پڑھ سکتا. زور سے اس کے بعد حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد علی صاحب خطیب امام مسجد قطب غوری پورا. محترم المقام محمد عتیق احمد صاحب قادری چیئرمین زینب ایجوکیشن سوسائٹی صاحب. کرام کے بارگاہ میں یہ مداریہ سلسلہ کے مدرسین اور مبصرین کی جانب سے خونوں کا ہاتھ اربن پیش خدمت ہے. ملاحظہ فرمائیں اور سارے کے سارے لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ. محترم حضرات شیر سماعت فرمائیں. ابھی آپ الحاج جن کے صدارت پہ یہ جلسہ ہے سماعت فرما رہے تھے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. محترم حضرات اب بلا کسی تفصیل کے بلا کسی تاخیر کے ہندوستان کا مشہور و معروف شخصیت جو جن کی شخصیت لبریز کوثر و سلسبیل میں ڈوبی ہوئی, عطر شمیم میں بسی ہوئی, نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی اور دلکش مترنم نعتیں جنہیں شیاطین نہایت ہی ذوق و شوق اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ میں سنتے ہیں اور ناگہان تحسین و تعریف بلند کرتے ہیں. بلا تفصیل ہندوستان کا ایک عظیم شخصیت فاضل ساؤتھ افریقہ کے بارے میں مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے کہ ان کی فصاحت و بلاغت, ان کی شعر و شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی, عشق و عقیدت کی جولانی, سمندر کی روانی, موجوں کی طغیانی, سورج کی درخشانی, چاند کی تابانی, ستاروں کی چمک, کہکشاں کا جمال, پھولوں کی مہک, غنچوں کی چٹک. سانس چھڑ جاتی ہے جب یہ جو ہے انہی چند جملوں کے ساتھ میں آنا کے امتیوں کو یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ تم کسی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانا. اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حسین پاک کا سب گیا اور آخری وقت سجدہ ادا کر کے نانا کی امت کو یہ بتا دیا ہے کہ تم کسی حالت میں ہو لیکن یہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے, اس سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے. اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت پیدا کیجئے, اہل بیت سے محبت کیجئے, اس لیے کہ ایمان کو اگر بچانا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی. اس لیے کہ کل بھی ان پر واجب تھی اہل بیت کی محبت, آج ہم پر بھی واجب ہے. وہاں دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو نظریات کی لڑائی تھی. سب جانتے ہیں کہ یزید کے اعمال کیسے تھے اور حسین کیسے تھے, سب جانتے ہیں. تو حسین کی زندگی کو اپناؤ, حسین کی زندگی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارو. اور کربلا کی سرزمین پر حسین نے آخری سجدہ ادا کر کے بھی ہم کو یہ درس دے دیا کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزاریں. اللہ رب العزت ہم سب کو حسین سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے, کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کر. اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے تو بھی ان سے محبت کر. نبی فرما رہے ان سے محبت کرتے تو بھی محبت کر. اور کیا فرمایا, جو ان سے عداوت رکھے تو بھی عداوت رکھ. اس لیے کہ رب کائنات نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے. نبی سارے عالم کے لیے رحمت. نبی فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کر.
اور کیا فرمایا جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھ. اور فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ اور من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ. عزیزان ملت اسلام، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں ذکر اہل بیت کریں، علی کا ذکر کریں، حسین کا ذکر کریں، کربلا والوں کا ذکر کریں اور حسین کا پیغام ہم سب کو بتائیں، کیونکہ ان کی محبت ہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے. ہم کو اگر اپنے ایمان کی محافظت کرنا ہے، ایمان کو اپنے بچانا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کی آل سے سچی عقیدت و محبت کریں، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر دنیا کا کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. مکمل ہوگا تو ان کی محبت کرنے کے بعد مکمل ہوگا. یہ علی کے زادے، علی کے فضائل، حسنین کریمین کے فضائل آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ ان اہل بیت کرام کے فضائل جو ہم تک پہنچے ہیں تو وہ میرے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. تو ہم ذکر علی کریں، ذکر امام حسین کریں، ذکر فاطمہ کریں، ذکر حسن کریں، ان سب کا ذکر کریں. ان کا ذکر کرنا شیعت نہیں ہے، رافضیت نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا وظیفہ بنا لیں. علی علی، حسین حسین، یا فاطمہ، ہمارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور حسین پاک کی زندگی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے، کیونکہ کربلا سے ہم کو صبر کرنے کا طریقہ بھی ملا ہے، زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ملا ہے. خواتین اسلام کو پردے کا طریقہ بھی کربلا کی سرزمین پر ملا ہے کہ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو حسین پر قربان کر دیا، لیکن پردے سے بے پردہ حضرت زینب نہیں ہوئی. حسین کربلا کی سرزمین پر سب کچھ ہم کو عطا ہوا. بس ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کردار حسینی اپنا لیں، ہم حسین کے کردار کو اپنا لیں، ہم حسین کی زندگی کو اپنا لیں، ہم کربلا والوں کی ان کی زندگی اپنا لیں، کیونکہ ان کی زندگی اپنا لیں گے تو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہی بہتر ہوگا. یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.